کہ پچھلی امتوں میں بہت سو نے رسول کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو بہت بڑی پکڑ میں پکڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا بھی واقعہ کا کچھ حصہ ذکر کیا کہ پوری زمین کو اللہ نے پانی سے ہلاک کر دیا تھا، لیکن ہمارے باپ دادا جو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ چونکہ ایمان لائے تھے، اللہ نے ان کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کیا۔ تو ہم سب کے جتنے بھی اس وقت دنیا میں قومیں، چائنیز ہوں، جیپنیز ہوں، انڈین ہوں، پاکستانی ہوں، ایرانی ہوں، کوئی بھی دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، یہ ان تین بیٹوں کی اولاد ہے۔ نوح علیہ السلام کے جو تین بیٹے کشتی میں سوار تھے، یہ وہ تاریخی واقعات ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے، جو سائنس کا ٹاپک نہیں ہے۔ سائنس ان چیزوں سے غافل ہے۔ ہسٹری جاننا یہ سائنسدانوں کا کام نہیں ہے۔ ہسٹری کا تعلق ہے خبر سے۔ یہ بار بار میں چیز اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ سائنس مسلط ہو چکی آج نا دماغوں پہ، ہر جو چیز سائنس کا ٹاپک نہیں ہے وہ بھی سائنس سے لے رہے ہوتے ہیں کہ سائنسدان تو نہیں مانتے اس چیز کو۔ پاکستان بنا 1947 میں، تو یہ سائنس بتائے گی؟ ہم ہسٹری جو جانتے ہیں وہ بتائیں گے؟ تو ہسٹری والے بتائیں گے نا، یہ کوئی لیبارٹری سے تھوڑی پتہ چلے گا۔ تو نوح علیہ السلام کی کشتی میں ان کے تین بیٹے سوار تھے۔ اس پر یہ ہسٹری بتاتی ہے ہمیں۔ یہود بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں جو تورات کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں جو انجیل کو مانتے ہیں، اور قرآن میں بھی اس واقعے کا بہت کثرت سے بیان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعات بتاتے نا تو یہود و نصارہ یہ اعتراض کرتے کہ انہوں نے معاذ اللہ یہ ہماری کتابوں سے چوری کی ہے، معاذ اللہ، یہ تو ہمارے واقعات ہیں، یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ تو ہم جانتے ہیں ایسا ہوا ہے۔ کیونکہ یہ واقعات جو ہیں آسمانی کتابوں میں بھی تھے، اور یہ واقعات سینہ بسینہ مورخین نقل کرتے آ رہے تھے۔ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں نا جن کا انکار کرنا ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ اتنے لوگ ان کو کثرت سے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو جھوٹا کہنا ایک عقل مند آدمی کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ اس کو کہتے ہیں خبر متواتر۔ اس پہ کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں، متواتر خبر، کیونکہ یہ بہت ساری چیزوں میں خبر متواتر دلیل بنتی ہے، اس لیے اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھو آج اگر کوئی سائنٹسٹ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کی کوئی شخصیت معاذ اللہ دنیا میں آئی ہی نہیں، لہذا اسلام کی بیس ہی غلط ہے، یہ سب انہوں نے مولویوں نے ایک فرضی قصہ بنایا ہوا ہے کہ ایک عرب میں ایک پیغمبر پیدا ہوئے اور پھر ان کے والد کا نام یہ تھا اور دادا کا نام یہ تھا اور جنگیں ہوئیں اور یوں ہوا، تو یہ اصل میں ایسے ہی کسی نے بیٹھ کے نا قصہ فرض کر لیا ہے اور پھر ایسے ہی دنیا میں پھیلا دیا تاکہ مولویوں کی دکانیں چلتی رہیں۔ وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ آپ کیسے ثابت کرو گے کہ نہیں جی یہ دعویٰ غلط ہے؟ کیسے ثابت کرو گے؟ کر سکتے ہو؟ جتنی آپ دلائل دو گے نا وہ کہے گا اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ کہو گے بھائی سب نے لکھا ہے، سارے مورخین لکھ رہے ہیں، غیر مسلم بھی لکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی وہ تو اس لیے لکھتے ہیں، وہ تو تم سے متاثر ہو کے لکھ رہے ہیں بھائی۔ تو کوئی بھی، اور اس زمانے کی تو زمانے بھی ابھی موجود نہیں ہے، یعنی آپ اس زمانے میں تو عربی تھی نا جب تاریخیں لکھی گئی ہیں، صرف عربی موجود ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بھی زبان موجود نہیں ہے۔ اب آپ انگریزوں سے کہیں کہ تم تو خود اعتراف کرتے ہو کہ وہ پیدا ہوئے ہیں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، تو گورا کہے گا اس وقت تو انگلش تھی نہیں، تو ہمارے تاریخ دان کہاں سے لکھیں گے؟ لیکن ان سب باتوں کے باوجود گورا اس بات کا انکار کر نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخصیت دنیا میں آئی نہیں۔ وہ اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں، اس خبر کا دنیا میں کوئی نہیں انکار کرتا، حتیٰ کہ جو ایتھیسٹ ہیں، ملحد ہیں، خدا کو نہیں مانتے، وہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخصیت دنیا میں آئے تھے، بت پرستی کے خلاف انہوں نے اعلان کیا، پھر مکہ سے انہوں نے مدینہ ہجرت کی، پھر ان کی جنگیں ہوئیں، یہ جنگ ہوئی، غزوہ احد، غزوہ خندق، یہ ساری چیزیں وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ الگ باتیں مانتے پھر بھی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ سب ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ایسا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی اس کو مانے گا نہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں نا یہ شخصیت دنیا میں آئی نہیں، تو خود ان کے لوگ جھٹلائیں گے کہ یار چھوڑو تو کم چھوڑو۔ اگر گورنمنٹ نے چھوڑنے پر پابندی نہیں لگائی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چاہے چھوڑ دو۔ بھائی بعض دفعہ آدمی اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے نا، ہم کہتے ہیں میں اس کو، میرے تو یہ ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے گورنمنٹ میں جھوٹ بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، جھوٹ بولنے پر کوئی گناہ بھی نہیں، گورنمنٹ کی نظر میں ملتا، نہ کوئی سزا ملتی ہے، بھی چھوڑے پھر وہ اس طرف چلا جاؤں گا میں تو۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے اگر پابندی نہیں لگائی تو آپ بہت لمبی چھوڑ دو، بہت لمبی پھینک دو۔ تو اس کو کہتے ہیں خبر متواتر، یعنی جو سینہ بسینہ لوگ صدیوں سے نقل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا اس سے اور آسان مثال دیتا ہوں میں، کیونکہ یاد رکھیں مذہب کی جو بنیاد ہے نا وہ خبر پہ ہوتی ہے۔ اگر آپ خبر متواتر نہیں سمجھتے تو ساری بنیادیں ہل جاتی ہیں، ہر چیز کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ اور آسان، آج دن کیا ہے؟ اتوار ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں آج پیر ہے، آج کیا ہے؟ اچھا آپ کو پتا ہے، آپ اس پیچھے جائیں گے نا 1500 سال پہلے، تو 1500 سال پہلے بھی یہ والا دن اتوار ہی کا دن ہوگا، سمجھ رہے؟ سنڈے ہی ہوگا، چاہے کسی اور زبان میں اس کو نام کو چھوڑ دیا ہو، دن یہی ہوگا۔ حالانکہ امکان ہے کہ یار ہو سکتا ہے درمیان میں دھاندلی ہوئی ہو، کسی قوم نے ہفتے کے ایک دفعہ 8 دن کر دی ہوں یا 9 دن کر دی ہوں، اور گھپلا کر کے اب جو اصل اتوار تھا وہ 2 دن پہلے گزرا ہے، یہ والا۔ تو دنیا میں کوئی اس کا دعویٰ کرے گا؟ بھائی یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ دھاندلی کرنے کے لیے نا کوئی گول میز کانفرنس ضروری ہے کہ ساری دنیا سے، جنگلوں سے، امریکہ سے، جاپان سے، ساری دنیا کے لوگ فلاسفر اکٹھے ہوں اور وہ اس جھوٹ پہ جمع ہو جائیں کہ یار آج ہے تو اتوار لیکن ہم اس کو منگل کر دیتے ہیں۔
تو ایسا عملاً ممکن ہے نہیں کہ ساری دنیا میں لوگ اکٹھے ہوں, اتنا بڑا جھوٹ بولیں اور باقی سب خاموش بھی بیٹھے رہیں اس پہ. بھائی جب جمع ہوں گے ایک کہے گا ہے, دوسرا کہے گا جھوٹ بول رہا ہے, وہ اخبار میں بیان دے دے گا جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ چیز ایسی ہے جو اب انسانوں کے کنٹرول میں نہیں ہے. آج اگر اتوار ہے تو اس کا مطلب پکا ڈھکا اتوار ہی ہے, کیونکہ اس میں لوگوں کا جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن ہے نہیں. کچھ چیزیں اللہ نے ایسی رکھی ہیں کہ انسان اس کو چینج کرنا چاہے تو وہ چینجیبل ہے ہی نہیں, انسانوں کے ہاتھ سے نکل گئی ہے وہ. جیسے قرآن اب چینج کرنا کوئی چاہے گا ممکن نہیں ہے, کتنا ہی زور لگاتے ہو نہیں سکتا, قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا ہے. وجہ کیا ہے کہ بھائی اتنے لوگ حافظ, اتنے لوگ صدیوں سے نقل کرتے آ رہے ہیں, اتنے مصحف چھپ چکے ہیں, اتنی مسجدوں میں تراویحیں ہو رہی ہیں, اتنا ہو رہا ہے کہ اب اگر کوئی اب جب ہی چینج کرنا ممکن ہے کہ جب ساری دنیا کے حافظوں کو آپ بٹھاؤ, ان کو گن پوائنٹ پہ یا کسی لالچ میں کہو کہ یار یہ نیا والا ہم نے نکالا ہے, سب فرض کر لو یہی ہے, اور پرانے نسخے پوری دنیا سے ختم کر دو, اور یہ عملاً ممکن ہے نہیں. رشیا نے یہ کیا تھا نا, پورے ریاست سے قرآن کے تمام نسخے جلا دیے تھے اس نے کہ یہاں قرآن کا نام و نشان ختم ہو جائے. لوگوں نے کیا کیا, وہ تہخانوں میں محفوظ کر لیا اس کو. اب جب آزادی ملی ہے تو تہخانوں سے نکال رہے ہیں, صحیح ہے نا, یہ ممکن نہیں ہے عملاً. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کریں, انسان کے بس سے وہ نکل جاتی ہیں. تو ایسی خبروں کو کہا جاتا ہے خبر متواتر.